بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دی کرسنٹ اسکول سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اردو کے سبق کا عنوان یونٹ نمبر 3 قائد اعظم میوزیم ہاؤس ہے۔ آج ہم قائد اعظم میوزیم ہاؤس کے بارے میں معلومات جانیں گے۔ آج کے سبق کے مقاصد میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ قائد اعظم میوزیم اور اس کا تاریخی پس منظر جان سکیں، نئے الفاظ کے معنی سے آگاہ ہو سکیں، خالی جگہ اور سوالوں کے جواب تحریر کر سکیں۔ طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے سبق کی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ قائد اعظم میوزیم ہاؤس۔ جماعت چہارم کے طلبہ و طالبات آج قائد اعظم میوزیم ہاؤس کراچی کا تعلیمی دورہ کر رہے تھے۔ یہ عمارت شاہراہ فیصل اور فاطمہ جناح روڈ کے سنگم پر واقع 2 منزلہ عمارت ہے۔ عمارت دیکھنے کے دوران طلبہ کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھر رہے تھے۔ جب وہ عمارت کے باہر بنے باغ میں ستانے اور ناشتہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے اپنے اساتذہ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ یہ عمارت کب بنی تھی؟ اتنی خوبصورت عمارت کو بنانے والا کون تھا؟ کس کس نے اس میں رہائش اختیار کی؟ وغیرہ۔ نثار کی لکھائی خوشخط اور لکھنے کی رفتار بھی تیز تھی، اس لیے مس نگہت نے کاغذ قلم اٹھایا اور تمام طلبہ کے سوالات ایک ہی جگہ لکھنے کی غرض سے نثار کو دے دیا۔ یوں انٹرویو کے سوالات کے ایک پرچہ تیار ہو گیا۔ ناشتے کے بعد یہ سب دوبارہ عمارت کے اندر گئے اور نگراں سے ایک انٹرویو لینے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کمال مہربانی سے ان سب سے بات کرنے کے لیے عمارت کا ایک بڑا کمرہ منتخب کیا۔ طلبہ نے انہیں السلام علیکم کہا۔ نگران نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ کچھ طلبہ فرش پر ہی بیٹھ گئے اور کچھ کھڑے رہے۔ نثار: اس خوبصورت عمارت کا رقبہ کتنا ہے؟ نثار نے سوالات کا پرچہ آگے سیف کو دے دیا۔ نگراں: اس کا رقبہ 10,614 گز پر محیط ہے۔ سیف: اس عمارت کا معمار بنانے والا کون ہے؟ سیف نے سوالات کا پرچہ اشال کی طرف بڑھا دیا۔ نگراں: اس وقت کے معمار ایٹسوماک نے یہ عمارت بنائی تھی۔ اشال: یہ عمارت کب تعمیر ہوئی؟ نگراں: یہ عمارت 1865 میں تعمیر ہوئی۔ انشرا: یہ عمارت کس کس کے استعمال میں رہی؟ نگراں: جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایٹسوماک نے بنائی تو سب سے پہلے ان کے ذاتی استعمال میں رہی۔ بعد ازاں برطانوی فوج نے یہ عمارت کرائے پر لی تو ان کے مختلف جرنیل اس میں رہے۔ مس نگہت: میں نے سنا ہے کہ اس میوزیم کا نام پہلے کچھ اور تھا؟ نگراں: جی ہاں، جب برطانوی جرنیل یہاں رہتے تھے تو اس عمارت کا نام فلیگ اسٹاف ہاؤس تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں کس کی رہائش تھی؟ جاسم نے پوچھا۔ نگراں: جی بیٹا، میں آپ کو بتانا ہی والا تھا کہ برطانوی جرنیل کے بعد 1940 میں یہ عمارت ایک پارسی تاجر سہراب کاؤس جی نے خرید لی۔ صادق جو بے چین تھا اور اس کے ذہن میں یقیناً کچھ ضرور تھا، فوراً بولا، یہ بتائیے یہ عمارت بانی پاکستان قائد اعظم کے پاس کیسے آئی؟ نگراں: مجھے آپ بہت ذہین لگتے ہیں جو فوراً یہ سوال کر بیٹھے کہ جس کے نام پر یہ عمارت ہے اس کے پاس کیسے آئی۔ نگراں کے تعریفی کلمات سن کر صادق مسکرایا۔ 1943 میں بانی پاکستان قائد اعظم نے جب یہ دیدہ زیب عمارت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ عمارت خرید لی۔ راحیلہ: کیا اس عمارت میں قائد اعظم اکیلے رہتے تھے؟ نگراں: جی نہیں، ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ یہاں رہائش پذیر تھی۔ مس نگہت: یہ بھی بتائیے کہ اس عمارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا؟ نگراں: جناب، 1964 تک تو یہ عمارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی، مگر بعد میں حکومت نے یہ عمارت ٹرسٹی آف جناح سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا نام دے کر 1993 میں عوام کے لیے کھول دیا۔
جازم: یہ عمارت یقیناً کسی نہ کسی خاص محکمے کے زیر نگرانی ہوگی۔ نگراں: جی ہاں، یہ عمارت محکمہ ثقافت، سیاحت و نوادرات کے زیر نگرانی ہے۔ مس نگہت، کیا آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اس میوزیم میں جو سامان رکھا گیا ہے اس کا تعلق کن مقامات سے ہے؟ نگراں: جی ضرور۔ اس میوزیم میں اورنگزیب روڈ، نئی دلی والی رہائش گاہ سے لایا گیا سامان موجود ہے، جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دان سے بنے ٹیبل لیمپ اور انگلستان کی نفیس کراکری شامل ہے۔ مگر ہم نے تو میوزیم میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ذرا ان کی بھی تفصیلات بھی بتائیے۔ نگراں: جی بیٹا، اس میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم کے تعارفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن کریم کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور صندل کی لکڑی کے سیگار کے باکس شامل ہیں۔ سیف: یہ تو بتائیے کہ عمارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگراں: نچلی اور اوپری منزل پر 12 کمرے، کچن اور بالکونی سمیت 8 سرونٹ کوارٹر یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خود سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمارت کو محکمہ آثار قدیمہ نے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والے فرنیچر اور دیگر سامان سے کچھ اس طرح آراستہ کر رکھا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح اپنے کمروں سے ابھی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں۔ اشال: جی بالکل، ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اشال کی بات پر تمام بچوں نے سر ہلا دیا اور پھر مس نگہت نے نگراں کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نگراں نے تمام بچوں کو خداحافظ کہا اور عمارت کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ جی میرے عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو پڑھتے ہی ہمیں قائد اعظم میوزیم کی بارے میں کافی ساری معلومات حاصل ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق یعنی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے اس سبق میں موجود مشکل الفاظ اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ تعلیمی دورہ: تعلیمی مقصد سے کسی مقام پر جانا، یعنی کہ جیسے آپ لوگوں کے اسکول پہ ٹرپ وغیرہ جاتے ہیں اس طرح، یعنی کہ کوئی انفارمیشن اکٹھے کرنے جانا۔ جیسے ہم میوزیم میں جا سکتے ہیں، میوزیم میں جاتے ہیں ہم، جیسے آرمی کے کسی اس میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم ٹینک وغیرہ دیکھتے ہیں آرمی میوزیم میں، اس کو تعلیمی دورہ کہتے ہیں جو ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بوچھاڑ، کثرت، بھرمار، یعنی کہ سوالات کی بوچھاڑ کر دینا، بہت سارے سوالات اکٹھے سے پوچھ لینا۔ نگراں، نگرانی کرنے والا۔ معمار، تعمیر کرنے والا۔ دیدہ زیب، خوبصورت۔ قومی ورثہ، قوم کی ملکیت۔ چہل قدمی، ٹہلنا۔ رقبہ، علاقہ، زمین۔ رہائش پذیر، رہنے والے۔ زیر نگرانی، کسی کی نگرانی میں۔ آراستہ، سجا ہوا۔ یہ تھے چند وہ الفاظ جن کے معنی یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کے معنی اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ آپ میرے ساتھ معروضی سوالات کتاب پر ہی حل کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اس سبق میں جماعت پنجم، چہارم، سوم یا دوم؟ جی، جماعت چہارم کے طالبہ تعلیمی دورے پر گئے۔ قائد اعظم میوزیم، شاہراہ فیصل اور ایم اے جناح، علامہ رشید ترابی، فاطمہ جناح یا یونیورسٹی؟ جی ہاں، فاطمہ جناح۔ قائد اعظم میوزیم شاہراہ فیصل اور فاطمہ جناح روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ نثار کی لکھائی خوش خط اور تیز رفتار تھی۔ اب آ جائیں اگلے صفحے پر۔ میوزیم کی عمارت کے معمار ایچسوماک تھے۔ اس سبق میں قائد اعظم کی بہن کا ذکر بھی آیا ہے۔ معروضی سوال آپ نے
کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں خوش خطی کی طرف۔ آپ نے اس کے اوپر خوش خطی حروف لائن پر 2 چشمی ہے اور درست طریقے سے بنائی ہے۔ آپ نے اسی کے اوپر ری رائٹ کر کے اس کو دوبارہ سے لکھ کر 2 چشمی ہے کو بنانے کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد نیچے دیے گئے 2 سطریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پر آپ نے خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے اس کو اوور رائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے دی گئی لائنز میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال، قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا پرانا نام کیا ہے؟ دوسرا، عمارت کا رقبہ کتنا ہے اور یہ کب تعمیر ہوئی؟ تیسرا، 1943 میں یہ عمارت کس نے خریدی؟ چوتھا، اس عمارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا؟ پانچواں، ہمارے ذہن میں کسی چیز کو دیکھ کر سوالات کیوں ابھرتے ہیں؟ اس سبق کو آپ نے تفہیم کی طرح پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جواب اپنے الفاظ میں بیان کرنے ہیں۔ آج کے سبق کے تفویض کار میں آپ نے سبق کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور سوالات کے جواب کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔